إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عزیز طلباء، آج جس کتاب کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کتاب ہے السبع المعلقات. یہ کتاب السبع المعلقات کس فن میں ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ عربی ادب کے دو حصے ہیں. ایک عربی ادب حصہ نظم اور عربی ادب حصہ نثر. یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے یعنی السبع المعلقات، اس میں عربوں کے کچھ چنیدہ اور بہت ہی ماہر شعراء کے اشعار جمع کیے گئے ہیں جنہیں معلقات کا نام دیا گیا ہے. اس کتاب میں 7 معلقات ہیں، لیکن جس معلقے کو ہم اور آپ پڑھیں گے وہ پہلا معلقہ ہے جو کہ امرؤ القیس کا ہے. تو کتاب کا نام السبع المعلقات. عربوں کے یہاں دستور تھا کہ شعراء کرام جو اشعار سال بھر کہتے تھے ان کا جو مجموعہ ہوتا تھا ان شعراء کے تمام مجموعات میں جو اشعار بہت ہی عمدہ قسم کے ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جاتے تھے. تو یہ 7 معلقات ہیں، 7 شعراء کے الگ الگ کلام ہیں جو یہ درجہ حاصل کر چکے ہیں. تو پہلا معلقہ ان میں امرؤ القیس کا ہے جسے ہم اور آپ پڑھیں گے. تو یہ کتاب عربی ادب میں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظم کی کتاب ہے. تو عربی ادب کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عربی ادب حصہ نظم. کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے امرؤ القیس کی زندگی سے متعلق اور اس کے اشعار سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی بھی ضروری ہیں. امرؤ القیس کے حالات زندگی کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے. ان باتوں کو آپ نوٹ کریں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس لیے کہ کسی شاعر کے کلام کو پڑھنے سے پہلے اس کے تعلق سے جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کس قسم کا شاعر تھا اور اس کے کلام کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. یہ باتیں بھی جاننا بہت ضروری ہے. تو امرؤ القیس کا شمار زمانۂ جاہلیت کے نامور شعراء میں ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے شعراء کے 4 طبقات ہیں: جاہلی شعراء، اسلامی شعراء، مخزرمی شعراء، مؤلد شعراء. تو یہ شاعر امرؤ القیس جاہلی دور کا شاعر ہے. تو اس کا شمار زمانۂ جاہلیت کے نامور شعراء میں ہوتا ہے. جب بھی زمانۂ جاہلیت کے مشہور و معروف اور قادر الکلام شعراء کا ذکر ہوتا ہے تو امرؤ القیس کا نام ان میں سر فہرست ہوتا ہے. امرؤ القیس کا نام کیا ہے؟ امرؤ القیس کا اصل نام ذو القروح حندج بن حجر کندی.
اور کنیت ابو الحرث اور لقب الملک الضلیل ہے۔ الملک الضلیل لقب پڑھنے کی دو وجوہات ہیں۔ دو وجوہات کی بنیاد پر اس کا لقب الملک الضلیل پڑا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کی شہنشاہی کو اپنے شراب و کباب میں غرق رہنے کی وجہ سے برباد کر دیا تھا، اس بنا پر اسے الملک الضلیل کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حسن پرستی بہت زیادہ تھی اور حسین و جمیل عورتوں کی عشق کی گمراہی ہر وقت اس کے دل و دماغ میں چھائی رہتی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر اسے یہ لقب دیا گیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی وجوہ ہیں جن کی بنا پر اسے یہ لقب دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ معزز خاندان کا نجیب الطرفین بچہ تھا۔ اس کا باپ قبیلہ بنو اسد کا سردار بادشاہ اور شاہان کندہ کی نسل سے تھا۔ ماں کلیب اور محلحل کی بہن تھی۔ بچپن نہایت ہی ناز و نعمت سے گزرا، سرداری کے ماحول میں بڑھا، لیکن جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا اس کی عادتیں بگڑ گئی اور شراب نوشی، عشق بازی، کھیل کود اور شعر و شاعری میں لگ گیا۔ آوارگی اور دل لگی کو اپنا شیوا بنا لیا اور مجد و سرور کے بلند کاموں میں حصہ لینے سے گریز کرنے لگا۔ باپ کے سمجھانے اور ہزار نصیحتوں کے باوجود اپنی غلط کاریوں سے باز نہیں آیا تو باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنے باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ گھر سے نکلنے کے چند ہی دنوں بعد ناز و نعمت میں پلا ہوا بڑھا ہوا یہ لڑکا در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے اور یوں اس طرح اس نے آوارہ گردوں اور اوباشوں کے گروہ میں شرکت کر لی جو چوری، ڈکیتی، لوٹ مار کے ساتھ ساتھ باغوں تالابوں کی تلاش میں پھرتے تھے۔ جہاں بھی تالاب ملتا وہاں خیمہ ڈال لیتے، کھیلتے کودتے، شراب کا دور چلاتے، شکار کرتے اور جب پانی خشک ہو جاتا، گھاس ختم ہو جاتی تو دوسرے علاقے پر رخ کرتے تھے۔ انہی حالات میں وہ یمن کے ایک علاقہ دمون میں پہنچا، جہاں اپنے ہم نواؤں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اپنے باپ کے قتل ہونے کی اندوہناک خبر اس کو ملی، جس کو بنو اسد نے اس کے ظالمانہ رویے کی بنا پر قتل کر ڈالا تھا۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر امرؤ القیس نے کہا کہ میرے باپ نے کم سینی میں تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور بڑے ہونے پر اپنا خون مجھ سے اٹھوایا، یعنی بچپن میں مجھے گھر سے نکال دیا اور میں جب گھر سے نکل کر کے بڑا ہو گیا تو پھر اب باپ کے خون کا بدلہ بھی مجھے لینا پڑ رہا ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک اپنے باپ کے عوض بنو اسد کے 100 آدمیوں کو قتل نہ کروں گا اور 100 کے سر کو موڑ کر انہیں ذلیل نہ کروں گا، اس وقت تک نہ میں گوشت کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا اور نہ سر میں تیل ڈالوں گا، تیل لگاؤں گا۔ اگلے روز اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے، یعنی اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ننہاری خاندان بنو بکر و بنو تغلب سے مدد مانگی اور قبیلہ اسد کی طرف کوچ کیا اور ان پر حملہ کیا۔ اس پر بنو اسد نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے باپ کے عوض ان میں سے 100 معزز آدمی بطور فدیہ قبول کر لے، لیکن وہ نہ مانا اور جنگ پر مصر رہا، اڑا رہا۔ تب بنو بکر اور بنو تغلب نے بھی اس کی مدد چھوڑ دی۔ ادھر منذر بن معوذ سما
نے اپنی پرانی عداوت کی وجہ سے ایک بھاری لشکر کے ساتھ امرؤ القیس پر حملہ کر دیا، جس پر اس کی حامی جماعتیں جو اس کی حمایت میں تھیں منذر کے ڈر سے منتشر ہو گئی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور امرؤ القیس بیان مددگار عرب کے مختلف قبائل میں مدد مانگنے کے لیے پھرنے لگا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر اسے ایک زہر ملایا ہوا ایک جوڑا دیا گیا، جس جوڑے کو اس نے پہنا اور پہننے کی وجہ سے اس کے بدن کا گوشت پھٹ گیا اور اسی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو یہ امرؤ القیس کی مختصر سوال حیات کر لیجیے، اس کی زندگی کے تعلق سے، اس کے عادات و اطوار کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آئیں۔ اب اس کی کتاب بلکہ اس کا معلقہ جو امرؤ القیس کا معلقہ ہے، اس کے اشعار ہیں، اس کے اشعار کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ وہ یہ کہ امرؤ القیس گرچہ یمنی تھا لیکن اس کی تربیت و پرورش نجد میں ہوئی تھی۔ وہ خاندان بنو اسد کے خالص عربی ماحول میں پروان چڑھا اور جوان ہوا۔ اس نے شعر سنے اور ان کی روایات کی۔ اسے شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا اور شاعروں سے مقابلہ کرنے کا بھی شوق تھا۔ بچپن ہی سے شعر کہنے لگا۔ طبیعت کا تیز اور ذہین تھا۔ اس کی شاعری میں الفاظ کی شوقت، مشکل الفاظ کی کثرت، جیسا کہ آپ جب کتاب شروع کریں گے اور امرؤ القیس کا معلقہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے غریب الفاظ، مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں، لہذا الفاظ کے معانی جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے، تبھی ہم شعر کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے الفاظ کے مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ شعروں کی عمدہ بندش اور اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے۔ مسلسل سفروں اور خطرات کے مقابلوں اور مختلف معاشروں میں اختلاف نے اس کے دماغ کھول کر تیز کر دیا، چنانچہ وہ نئے نئے معانی و مضامین پیدا کرتا، انوکھے اور جدید اسالیب اختیار کرتا۔ اس کی شہرت و برتری، غیر معمولی ذہانت اور بلند مرتبہ کی وجہ سے اس کے زمانہ کے بہت سے دوسرے لوگوں کے اشعار بھی اس کی شاعری میں جگہ پا گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے محبوب کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر کے رونے کی رسم ایجاد کی، یعنی اپنی محبوب، اپنی محبوبہ اور اپنے محبوب کی یاد میں اس کے گھر کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر کے اس نے رونے کی ایجاد و شروعات کی، پہلا ہی شخص ہے۔ شاعری میں عورتوں سے عشق کیا، انہیں نیل گایوں اور ہرنیوں سے تشبیہ دی، پیغم سفروں اور گھوڑوں کی سواری کرتے رہنے کی وجہ سے اس نے رات اور گھوڑے کا وصف نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ کو اس کی شاعری میں اس کی پوری زندگی اور اس کے اخلاق و عادات کی تصویر نظر آئے گی۔ اس میں شاہی شوکت و سطوت، فقیرانہ تواضع، قلندرانہ مستی اور پھرتے شعر کی حمیت، آوارگی کی ذلت و بے حیائی اور زخم خوردہ کے شکوے و نالے سبھی آپ کو ملیں گے۔ امرؤ القیس کے مطابق تمام راویوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مذکورہ، یعنی جو خوبیاں بھی بیان کی گئی کہ یہ چیزیں اس کی شاعری میں پائی جاتی ہیں، انہی خوبیوں کی بنا پر تمام جاہلی دور کے تمام شعراء کا امام اور قائد کہا جاتا ہے۔ تو یہ امرؤ القیس کی زندگی اور اس کے اشعار سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے مقدمے کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ اب اس کی کتاب اور اس کے معلقے کی طرف آتے ہیں۔ پہلا معلقہ جو ہم پڑھیں گے اس میں امرؤ القیس ہی کا پہلا معلقہ یہاں اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا شعر آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا اعراب دیکھیں۔ قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی
بسقط اللوى بين الدخول فحومني كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومني. آپ دیکھیں پہلا جو لفظ ہے قیفا، وقفا یقیفو سے امر کا صیغہ آتا ہے قف یعنی رک جا، اسی سے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. قف کا تثنیہ قفا، قفا اس کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں ٹھہر جاؤ. اصل میں اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اپنی چچا زاد بہن یعنی چچا کی لڑکی عنیزہ جس کا نام تھا اس سے عشق کیا کرتا تھا. جہاں وہ رہتی تھی وہاں سے وہ کوچ کر کے دوسری جگہ چلی گئی. اس کے گھر والے اہل و عیال اس گھر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے. تو یہ راستے سے گزر رہا تھا اور جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر عنیزہ رہا کرتی تھی تو وہاں اس کے گھر کے کھنڈرات پر کھڑے ہو کر کے ٹوٹی پھوٹی جو چیزیں تھیں وہاں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے. یہ پہلا شعر جو کہا ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے قفا. تو پہلا جملہ جو اس نے استعمال کیا ہے قفا، تم دونوں ٹھہر جاؤ. وقفا ہے خوب آپ ضربہ سے قفا نبکی، بقا یبکی جس کا معنی ہوتا ہے رونا، نبکی جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم رو لیں. تو قفا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، اور نبکی یہ جواب امر ہے. اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بات بتائی گئی ہے. قرآن مجید کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب. تو ینقلب یہ ارجع کا جواب ہے، جواب امر مجزوم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی قفا جو امر کا صیغہ ہے اس کا جواب ہے نبکی. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبکی یہ یا کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن جواب امر ہونے کی وجہ سے یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا ہے، حرف علت کو گرا دیا گیا. تو قفا نبکی، اب اتنے کا ترجمہ ہوگا تم دونوں ٹھہر جاؤ ہم رو لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر نے امرؤ القیس نے قفا کے ذریعے سے کس کو خطاب کیا ہے؟ کن دو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم دونوں ٹھہر جاؤ رک جاؤ ہم رو لیں مل کر کے؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے جیسا کہ یہاں پر بھی حاشیے میں لکھا ہوا ہے خطاب للحافظین علی الکتفین، یعنی اپنے کندھوں پر موجود دونوں فرشتوں کو خطاب کیا. حالانکہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ امرؤ القیس کا عقیدہ فرشتوں کے تعلق سے کیا تھا. وہ فرشتوں کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا یہی واضح نہیں ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے. حالانکہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو مانتا بھی تھا. اور حفظہ جو دونوں فرشتے کندھے پر ہیں ان کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے او خاطب صاحبین، اپنے دونوں ساتھیوں کو خطاب کیا، یعنی اس کے دو ساتھی تھے جو اس کے ساتھ موجود تھے انہیں کو خطاب کر کے یہ شعر کہا. اور سب سے بہترین اور پسندیدہ بات اس سلسلے میں جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ شعراء کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات کہنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنے ذہن میں تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے کہ اس کا کوئی ساتھی ہے یا اس کے کچھ دوست ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہیں. پھر جب وہ اپنی بات کہنے کا ارادہ کرتا تھا تو انہیں کو خطاب کر کے باتیں کہہ دیتا تھا. امرؤ القیس نے یہ مان لیا کہ اس کے دو ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہیں، اب انہیں کو خطاب کر کے یہ شعر کہہ رہا ہے قفا نبکی، تم دونوں ٹھہرو ہم مل کر کے رو لیں. کس بات پر رو لیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ محبوبہ کے گھر کے کھنڈرات پر کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے قفا نبکی من ذکرا. ذکرا یہ مصدر ہے جس کے معنی یاد کر، دل میں خیال ہو اور زبان سے جس کا تذکرہ کیا جائے. تو دل اور زبان سے ذکر کیا جائے اور دل کے اندر بھی موجود ہو تو اس کو ذکر کہا جاتا ہے. حبیب کے معنی محبوب کے ہوتے ہیں،
ذکر حبیب، حبیب کے معنی محبوب، فاعل مفعول کے معنی میں حبیب جس سے محبت کیا جائے، محبوب کے معنی میں ہے، اور منزل جس کے معنی گھر، اترنے کی جگہ، مقام، منزل کی جمع منازل. تو ترجمہ ہوا پہلے مصرعے کا قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، اے میرے دونوں ساتھیوں ٹھہرو ہم مل کر کے رو لیں، من ذکر حبیب محبوب کو یاد کر کے، و منزلی اور اس کے اس گھر کو یاد کر کے. منزل یہ نکرہ ہے اور یہ قاعدہ آپ کے سامنے بارہا آ چکا ہے کہ الجملۃ بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال. نکرہ کے بعد جب کوئی جملہ آتا ہے تو وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے، اور معرفہ کے بعد آئے تو حال واقع ہوتا ہے. تو یہاں منزلی، منزلی نسل میں ہے، یہ وزن بٹھانے کے لیے لی آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد یہ پورا جملہ آ رہا ہے تو یہ موصوف ہوا ہے، بعد کا پورا جملہ صفت بنے گا، بعد کا پورا جملہ صفت بنے گا. آگے بات ومنزلی بسقط اللوا، بسقط اللوا، سقط کا معنی ہوتا ہے موڑ، سیدھا سیدھا معنی موڑ، یعنی جہاں پر ریت کے ٹیلے کا خاتمہ ہو. اور لیوا کہتے ہیں ریت کا ٹیلا، یعنی ایسی اونچی جگہ جہاں پر صرف ریت اور بالو. تو سقط اللوا کا معنی ہوا ریت کا ٹیلا ہے، ٹیلے کا موڑ، لوا ٹیلا اور سقط موڑ، ٹیلے کا موڑ. بین کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں. دخول اور حومل یہ دو جگہوں کے نام ہیں. تو دونوں مصروں کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ ہوا، اے میرے دونوں ساتھیوں ٹھہرو ہم محبوب اور اس کی اس منزل، اس کے اس گھر کو یاد کر کے رو لیں جو دخول اور حومل کے درمیان، جو دخول اور حومل کے درمیان ٹیلے کے موڑ پر ہے، جو دخول اور حومل کے درمیان ٹیلے کے موڑ پر ہے. تو شاعر اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے اور اپنی محبوبہ منیزہ کے گھر کے کھنڈرات کو دیکھ کر کے اسے جب یاد ستاتی ہے اس کی، تو کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں ٹھہرو ہم محبوب کو یاد کر کے اور اس کے اس گھر کو یاد کر کے. اب اس گھر کا محل وقوع بتلا رہا ہے، جغرافیہ بتلا رہا ہے کہ وہ گھر کہاں واقع ہے، وہ گھر کہاں پڑتا ہے. بسقط اللوا، تو منزل واقع بسقط اللوا، بسقط اللوا جو ٹیلے کے موڑ پر ہے، کس کے درمیان؟ دخول اور حومل کے درمیان. تو دخول اور حومل آس پاس کی دو جگہیں ہیں، دو علاقے ہیں، انہی کے بیچ میں محبوبہ منیزہ کا گھر ہے. اس کے اس گھر کو یاد کر کے اور اس محبوبہ کو یاد کر کے میرے ساتھیوں ٹھہرو تھوڑا ہم یاد کر کے رو لیں. تو منزل نکرہ، اس کے بعد باہر پہ جر ہے اور سقط مضاف ہے، اللوا مضاف ہے، سقط مضاف، اللوا مضاف ہے، بینا بھی مضاف ہے، دخول بھی مضاف ہے، اور فا جو لگا ہوا ہے یہ فا عاطفہ، فا حرف عطف، حروف عطف جو 10 ہیں ان میں سے فا بھی ہے اور حومل بھی شریک کا نام ہے. تو یہ جات مجرور مل کر کے یا اس طریقے سے یہ بھی مضاف مضاف مل کر کے ضرب ہوا کس کے؟ واقع جو محذوف ہے، منزل واقع بل بسقط اللوا بین الدخول فحومل. تو شاعر نے اپنی محبوبہ کے گھر کا جغرافیہ بتلایا ہے، محل وقوع بتلایا ہے، اور شاعر اس کے گھر کو دیکھ کر کے اپنے درد کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ میں منیزہ سے کتنی محبت کرتا تھا، اس کے چلے جانے کے بعد میں اس طریقے سے بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اسی بے چینی کی وجہ سے جب وہاں پر پہنچتا ہے اس کے گھر کے کھنڈرات سے گزرتا ہے
تو اپنے دونوں ساتھیوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے دونوں ساتھیوں ٹھہرو، ہم محبوبہ کو یاد کر کے اور اس کے گھر کو یاد کر کے جو دخول اور حومل کے درمیان ٹیلے کے موڑ پر ہے ذرا ہم رو لیتے ہیں۔ تو یہاں دو جگہوں کا نام ہے، دخول اور حومل، اور کس کے درمیان ہے؟ فَتُوزِحَ فَالْمَقَاتِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْالٍ۔ آگے فَتُوزِحَ کتاب آپ دیکھیں گے تو آپ کو فاعل عطف ملے گی، یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کے دو مصرے، آگے شاعر نے کیا کہا ہے؟ فَتُوزِحَ، توزح بھی ایک جگہ کا نام ہے، فَالْمَقَرَاتِ، فا کے بعد جو المقرات ہے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، لم یعفو، عفا یعفو کے معنی ہوتے ہیں مٹنا، لم یعفو نہیں مٹا، رسم رسمہا، رسم کے معنی ہوتے ہیں نشانات، ایسے نشانات جو باقی ہوں موجود ہوں تو ان کو رسم کہا جاتا ہے۔ رسمہا، ہاں ضمیر یہ منزل کی طرف لوٹ رہی ہے، منزل کی طرف لوٹ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ منزل یہ مذکر ہے اور ضمیر ہا کی لوٹ رہی ہے، مونس کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو منزل کو دار کے معنی میں لیا ہے، اور دار یہ مونس سمجھیے، منزل کو دار کے معنی میں لے کر کے مؤنث استعمال کیا ہے، ضمیر مؤنث استعمال کی ہے، یا اس طرح مانے کہ مواضع منزلی، مواضع منزلی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو رسم کا معنی نشان جمع رسوم۔ لما، لما میں جو لام ہے یہ لام سوریہ ہے اور ما مصدریہ ہے، لما نسجتھا، نسج یا نسوجو کے معنی ہوتے ہیں بننا، بننا، جیسے کپڑا بنا جاتا ہے یا اور دوسری چیزیں بنی جاتی ہیں۔ من جنوب، جنوب کہتے ہیں وہ ہوا جو جنوب کی جانب سے آئے، جو دکن کی جانب سے ہوا آئے اس کو باد جنوبی کہا جاتا ہے، اور وشمالی وہ ہوا جو شمال کی جانب سے، اتر کی جانب سے دکن کی طرف چلے اس کو باد شمالی کہا جاتا ہے۔ تو جنوبی و شمالی سے مراد باد جنوبی اور باد شمالی، وہ ہوا جو دکن کی جانب سے اتر چلے اور وہ ہوا شمالی جو شمال کی جانب سے دکن کی طرف چلے۔ تو کہا فَتُوزِحَ فَالْمَقَرَاتِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا، دو جگہوں کا نام بتایا کہ دخول اور حومل کے درمیان ہے، آگے فا لگا کر کے عطف مزید کر رہا ہے، اور اس کے درمیان ہے توزح اور مقرات کے درمیان ہے، توزح اور مقرات کے درمیان ہے۔ تو گویا توزح اور مقرات کا تعلق مفہوم کے اعتبار سے پہلے شعر سے ہے، ملا کر کے ترجمہ اس طریقے سے ہوگا، شاید کہہ رہا ہے ملتف کہ اے میرے دونوں ساتھیوں ٹھہر جاؤ، ہم محبوب اور اس کے اس گھر کو یاد کر کے رو لے جو دخول اور حومل کے درمیان اور توزح اور مقرات کے درمیان ٹیلے کے موڑ پر ہے۔ آگے کہا لم یعفو رسمھا، جس گھر کے نشان ابھی مٹے نہیں ہیں، لم یعفو نہیں مٹے، رسمھا اس گھر کے منزل کے نشانات، اس گھر کے نشانات ابھی مٹے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مٹے ہیں بھائی؟ بہت پہلے وہ یہاں سے چھوڑ کر کے چلی گئی، سب کھنڈرات موجود ہے، لیکن نشانات کیوں باقی ہیں؟ لما نسجتھا، لما نسجتھا، اس وجہ سے کہ اس گھر کو باد جنوبی اور باد شمالی نے بن دیا ہے، یعنی جب اس گھر کے نشانات مٹ جاتے ہیں تو کبھی دکن کی جانب سے ہوا اتر کو چلتی ہے، کبھی اتر کی جانب سے دکن کو ہوا چلتی ہے، تو جو گرد و غبار اور دھول اس پر پڑ جاتی ہے یہ ہوائیں اس کو پھر سے ہٹا دیتی ہیں اور گھر کے نشانات دکھائی پڑنے لگتے ہیں۔ وہی کہا لم یعفو رسمھا، اس کے گھر کے نشانات ابھی مٹے نہیں ہیں، کیوں؟ لما نسجتھا من جنوب و شمالی، باد جنوبی اور باد شمالی کے اس گھر کو بن دینے کی وجہ سے، ظاہر کر دینے کی وجہ سے۔ جب بھی
تو کھنڈرات گھر کے نشانات دب جاتے ہیں. ہوائیں تیزی کے ساتھ چلتی ہیں, بادیں جنوبی بادیں شمالی دونوں چلتی ہیں تو پھر اسے ظاہر کر دیتی ہیں اور وہ نظر آ جاتا ہے. تو فتوزیہ میں فاعل کا ارتھ ہے اور فالمقراتی میں بھی فاعل کا ارتھ ہے. تو اس کا تعلق پہلے سے ہو گیا. لم یعفو رسمها, لم یعفو فعل ہو گیا اور رسم مضاف مضاف الیہ کر کے لم یعفو کا فاعل ہے. اس کے نشانات مٹے نہیں ہیں. اور لام کے جر ہے جو تعلیل کے لیے سببیت کے لیے, اور ما مصدریہ ہے. نسجت فعل ہے اور ہا ضمیر یہ اسی منزل کی طرف جو دار کے مفہوم میں ہے لوٹ رہی ہے. اور من جنوب و شمالی, گویا من کو ہٹا دیا جائے تو نسجت ہا جنوب و شمال, بعد جنوبی اور بعد شمالی کے اسے بن دینے کی وجہ سے. تو نسجت ہا, نسجت میں فاعل کیا ہے یا کہ زمین یا من کو زائد مانے تو جنوب و شمالی, جنوبی و شمالی, یہ جنوب و شمال کا مفہوم کر کے یہ فاعل بنے گا. تو شاعر نے کہا کہ اس کے گھر کے نشانات ابھی مٹے نہیں ہیں, بعد جنوبی اور بعد شمالی کے اسے گم دینے کی وجہ سے, ظاہر کر دینے کی وجہ سے. ایک بات اور کہی, تیسرا شعر ہے ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب في الفل. ترى واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, آپ دیکھیں گے. بعر کہتے ہیں میگنی, جانوروں کا جو پکانا ہوتا ہے گولی کی شکل میں, اسی کو بعر کہا جاتا ہے. واحد بعرتو. اور ریحن کی جمع آرام یا آرام, جس کے معنی سفید ہرنی, ہرنی کا معنی ہے. اور عرصتو کی جمع عرصات ہے, جس کا معنی آنگن, صحن. اور قیعان یہ قاعوں کی جمع ہے, جس کا معنی چٹیل میدان, ہموار زمین. اور حبن کے معنی دانا کے, حبن جمع حبوب. اور فلفلی یا فلفلی یا فلفلی کئی لوگ ہوتے ہیں. فلفل کے معنی مرچ کے ہوتے ہیں. مرچ, کالی مرچ جو ہوتی ہے کھانے وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں جو کھانے کے اندر ڈال دیا جائے تو کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو وہی جو کالی کالی گولیاں ہوتی ہیں اس مرچ کو, لمبی مرچ کو نہیں, وہ کالی کالی جو گولیاں ہوتی ہیں کالی مرچ جس کو کہا جاتا ہے, اسی کو عربی میں فلفل یا فلفل کہا جاتا ہے. تو کہا ترى بعر الأرام في عرصاتها, کہا کہ آپ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ بعر الأرام, ہرنیوں کے پاخانے دیکھیں گے, میگنیاں دیکھیں گے. کہاں پر؟ فی عرصاتها, اس گھر کے صحن میں. یعنی یہاں پر ہرنیاں آئی ہیں اور چلی چنی ہیں اور انہیں پاخانہ کر رکھا ہے, اور وہ ان کا پاخانہ گولی کی شکل میں میگنیاں موجود ہیں, آپ دیکھیں گے. تو کہا ترى بعر الأرام في عرصاتها وقيعانها, اور اس کے چٹیل میدان میں, اس کے چٹیل میدانوں اور اس کے صحنوں میں آپ کیا دیکھیں گے؟ ہرنیوں کی میگنیاں دیکھیں. تو کیسے لگ رہی ہیں ہرنیوں کی میگنیاں؟ وہ چھوٹی چھوٹی کالی کالی گولیاں ان کے پکانے کیسے لگ رہے ہیں؟ کأنہ حب فی الفلی, گویا وہ کالی مرچ کے دانے ہیں. حب کے معنی دانا. کأنہ حب فی الفلی, گویا وہ کالی مرچ کے دانے ہوں. تو ہرنیوں کی جو پاخانے پڑے ہوئے ہیں صحن کے اندر اور میدان میں, ان کو دیکھ کر کے ان کی تشبیہ اس طریقے سے دے رہا ہے. اور یہی بات ابھی
حالات زندگی کے تعلق سے اور اشعار کی جو خوبیاں ہیں وہاں پر آپ کو بتلائی گئی کہ بہترین تشبیہات امرؤ القیس کے اشعار میں موجود ہیں. تو جو منظر نظر آ رہا ہے وہاں پر، اس منظر کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ گویا کالی مرچ کے دانے بکھرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے معلوم ہے. تو کہا ترا بعض الاعرام فی عرصاتها وقیعانها کأنه حب فی الفریق. ترجمہ سیدھا سا ہی ہوگا، آپ اس کے صحنوں اور چٹیل میدانوں میں ہرنیوں کی میگنیاں دیکھیں گے گویا وہ کالی مرچ کے دانے. تو ترا فعل ہے اور انتا کی زمین فاعل ہے، اور بعر الارامی بعر مضاف، الارام مضاف ہے، مضاف مضاف مل کر کے ترا کا مفعول بھی ہے. اور فی عرصاتها فی الحجر، عرصات مضاف اور ہا مضاف ہے، مضاف مضاف مل کر کے مجرور فی الحجر کا اور جار مجرور یہ متعلق ہے ترا فعل کے. اور فی عرصاتها یہ معطوف ہے، واو الفعل قیعان مضاف ہا مضاف ہے اور مضاف مضاف مل کر کے پھر اسی پر عطف کی عرصاتها پر. تو ترا فعل اپنے فاعل بعر الارام اور متعلق فی عرصاتها وقیعانها، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اور کأنہ، کأنہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بفعل ہے، اور وہ جو ضمیر ہے وہ کأنہ کا اسم ہے. حب فی الفری، حب مضاف اور فی الفری یہ مضاف ہے، مضاف مضاف مل کر کے کأنہ کی خبر، کأنہ کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، اس لیے حب فی الفری حب کے با پر کیا ہے؟ رفع ہے. اور کأنہ میں جو ضمیر ہے وہ حالت نصب ہے، اس لیے کہ کأنہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو کأنہ کا اسم ہو اور حب فی الفری یہ کأنہ کی خبر، کأنہ اپنے اسم و خبر سے مختلف ہے، اسم مقبلیہ ہو گئے. شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ اس محبوبہ یعنی عریضہ کے گھر کے آنگنوں میں اور چٹیل میدانوں میں ہرنیوں کی میگنیاں دیکھیں گے جو ایسے معلوم پڑ رہے ہیں کہ گویا وہ کالی مرچ کے دانے ہیں. یہ شاعر نے بیان کیا ہے اور نقشہ کھینچا ہے. اس کے بعد ایک بات اور کہی ہے، کأنی غداۃ البین یوم تحملنی لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی. کأنی غداۃ البین یوم تحمل لدى ثمرات الحی ناقف حنظلی. تو کأنہ حرف مشبہ بفعل ہے اور یہ اس کا اسم ہے. غدات یہ صبح کو کہتے ہیں، چاش کا جو وقت ہوتا ہے، اور بین کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں. یوم تحمل، تحمل 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 کے معنی ہوتے ہیں لادنا. اس طریقے سے ارتحلا کا مفہوم بھی ہوتا ہے یعنی کوچ کرنا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، سارو سامان کو لاد کر کے. تحمل تحمل تحملا باب تفاعل سے ہے. تحملوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. اور لدا، لدا کے معنی پاس کے ہوتے ہیں. اس سے پہلے لدا اور عندہ کی بات آ چکی ہے کہ لدا اور عندہ کے درمیان کیا فرق ہے، باریک فرق کیا ہے. لدا کب بولیں گے اور عندہ کب بولیں گے. لدا اس وقت بولیں گے جیسے مثال کے طور پر میں کہوں المال لدی، اگر مال میری جیب میں، پیسہ میری جیب میں موجود ہے تو میں لدا استعمال کروں گا، عندہ استعمال نہیں کروں گا. المال لدی، مال میرے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ مال جس کے بارے میں میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ گھر پر نہیں ہے بلکہ میرے پاس ہی ہے، میرے جیب میں ہے. تو جب چیز بالکل پاس میں ہو، اس کے جیب میں ہو تو وہ لدا استعمال کرے گا. اور اگر مال ہے، اس کی ملکیت میں پیسہ ہے لیکن اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر وہاں پر عندہ کا استعمال کیا جائے گا. تو یہاں پر لدا استعمال کیا ہے. اور ثمرات،
समरात ये समरतुन की जमा है, इसका माना होता है कीकर का दरख्त। कीकर जिसको हम और आप बबूल का दरख्त कहते हैं, बबूल का दरख्त आपने देखा होगा, तो उसी दरख्त को कीकर का दरख्त भी कहा जाता है। अरबी में उसे समराह कहा जाता है और उसकी जमा समरात आती है। लदा समरातिल हई, हई के माने होते हैं कबीला, खानदान, जमा अहया, हय्युन की जमा अहया, इसका एक मफहूम होता है जिंदा, हय और मय्यत बोला जाता है, लेकिन हय्युन का एक मफहूम होता है कबीला, खानदान, इसकी जमा भी अहया आती है। और नाकिफ, नक़बा यनकुफु, इसका माना होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। जैसे आप फल तोड़ते हैं तो कतफ़ा यनकुफु भी, इसमें चुन्ना तोड़ना भी आता है। और इस तरीके से नक़बा यनकुफु, फल तोड़ना, कोई चीज़ तोड़ना, तो यहाँ नाकिफु इस मुफ़ाइल का सिगा है, इसके माने तोड़ने वाला। और हंज़ल, इसका माना होता है थूहड़, इंदराइन जिसको कहा जाता है, थूहड़। और थूहड़ का जो फल होता है, जब आप उसे तोड़ेंगे तो जिस तरीके से आप प्याज को काटते हैं तो आपकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, इसी तरीके से हंज़ल को जब तोड़ा जाता है तो आंख से आंसू बहने लगते हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी का तज़किरा शायर ने किया है, तर्जुमा देख लें। कअन्नी गदातल बैनी यौम तहम्मलू लदा समरातिल हय्यि नाक़िफु हंज़ली। शायर ने कहा कि जिस दिन वो सब पूछ कर रहे थे, यानी महबूबा और उसके घर वाले, कअन्नी नाक़िफु हंज़ली, गोया मैं कबीले के बबूल के दरख्त के पास थूहड़ तोड़ रहा हूँ। कब? गदातल बैनी, जुदाई की सुबह, जिस दिन वो पूछ किए, जुदाई की सुबह, जिस दिन वो पूछ करके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गोया मैं कबीले के दरख्त के पास थूहड़ तोड़ रहा हूँ। ये इशारा कर रहा है कि जिस दिन महबूबा और उसके घर वाले घर को छोड़ करके पूछ कर रहे थे, मेरी हालत बहुत ही बुरी थी, मैं बिल्कुल ज़ारो क़तार रो रहा था, मैं बिल्कुल ज़ारो क़तार रो रहा था। शायद ये कहना चाहता है। तो कअन्ना का इसमिया है और गदातल बैन ये कअन्ना की खबर है। यौम तहम्मल ये ज़र्फ़ है, मिला करके यौमा मुज़ाफ़ होगा, उसके बाद ये जुमला फिलिया जो है वो मुज़ाफ़ इलैहि का शक्ल है। लदा भी मुज़ाफ़ है, समरात मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ और हय मुज़ाफ़ है। और नाक़िफ़ु हंज़ली ये कअन्ना की खबर है, नाक़िफ़ु हंज़ली ये कअन्ना की खबर है। तो गोया कअन्नी नाक़िफ़ु हंज़ली, कअन्ना इस मुक़ब्बल से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होगा। तो शायर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस दिन वो सब इस घर को छोड़ करके पूछ कर रहे थे, महबूबा जा रही थी, उस दिन मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कबीले के थूहड़ के दरख्त के पास थूहड़ तोड़ रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू जारी है, ऐसा मालूम हो रहा था। तो शायर ने ये बात कही है। आज का दर्स यहीं पर ख़त्म हो रहा है। उम्मीद की आपको बात समझ में आई होगी, लिहाजा यहीं पर इत्तेफा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले दर्स को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुराद करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को खैर वाक़िफ़ के साथ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।